آج کا دن بڑی عظمت، شان، برکت، رحمت اور فضیلت والا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، اور جمعے کا دن سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ جمعہ غریبوں اور مسکینوں کا حج ہے۔ اس دن درود پاک پڑھنا اللہ رسول کو خوش کرنے والا بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود اور سلام پڑھنے کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، محترم نوازی سن بھائیوں اور مکی چینل کے ناظرین، آج اسلامی سال کے دوسرے مہینے ماہ صفر المظفر کی 23 تاریخ ہے، اور آج سے ٹھیک 2 دن بعد یعنی 25 صفر المظفر کو امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، پیر طریقت، رہبر شریعت، حامی سنت، ماہی بدعت، باعث نزول خیر و برکت، تاجدار اہل سنت، محسن اہل سنت، رہنماء اہل سنت، جانو پہچانو شان اہل سنت، الحاج الحافظ القاری المفتی الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک منایا جائے گا۔ 25 تاریخ کو 25 صفر المظفر کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ پوری دنیا میں یوم رضا کی مناسبت سے آپ کا دن منایا جاتا ہے۔ جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ولی نعمت ہے، اور اہل سنت کے لیے آپ ایک بہت بڑے محسن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ایک بہت بڑے لیڈر کا نام امام احمد رضا خان ہے، اور امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کیا۔ یہ بر صغیر پاک و ہند میں آپ کو جتنا بھی عشق رسول نظر آ رہا ہے، یہ گھر گھر میں جو میلاد کی محفلیں ہیں، ہر مسجد میں میلاد ہے، یہ جشن میلاد کے نعرے، جلوس، جلسے، نعت خوانیاں، تقریریں، ہر مسجد سے جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ سب کا سب جو جتنا بھی فیضان ہے، یہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کا صدقہ۔ اتنی بڑی ہستی کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری صفات سے متصف فرمایا،
اور ایسے ایسے کمالات عطا فرمائے کہ آپ کی بعض خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پیدا فرمائی، اپنے فضل و کرم سے آپ کو وہ خوبیاں عطا فرمائیں۔ آپ سے پہلے بھی کئی صدیوں میں ایسی خوبیاں نظر نہیں آتی، اور آپ کے بعد بھی ایسی خوبیوں والا کوئی ابھی تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اپنے اور بیگانے، دوست اور دشمن، مومن اور منافق، اصلی اور نقلی، کھرے اور کھوٹے، اپنے اور بیگانے، اور رہزن اور رہنما کا فرق بتایا، دودھ کا دودھ کیا اور پانی کا پانی کر کے اہل سنت کے لیے حق کا چہرہ قیامت تک کے لیے اپنے واضح فرما دیا۔ شاعر کہتا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات پاک جو ہے وہ ذات ہے جو مقبول بارگاہ رسالت ہے۔ آپ حضور کی بارگاہ کی حضوری والی ہستی ہیں، اور میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں آپ سے ملاقات کے لیے شرک پور شریف سے انڈیا اجمیر شریف ملاقات کے لیے وہاں جب گئے، واپسی پر آپ نے جو امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے متعلق تاثرات دیے، اپنے جو تاثرات بیان فرمائے وہ یہ تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پردے کے پیچھے حضور تشریف فرما ہیں اور حضور احمد رضا کو لکھواتے جاتے ہیں اور احمد رضا لکھتے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بہت ساری خوبیوں میں سب سے نمایاں جو خوبی ہے وہ عشق رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، بلکہ فنا فی رسول کے درجے پر فائز تھے اور کشتہ عشق رسالت تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی آپ کی جو جس کام کے لیے وقف تھی وہ پوری آپ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی زندگی پڑھ لیں، حیات اعلیٰ حضرت کو آپ پڑھ لیں تو آپ کی ساری زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ آپ نے اس ایک شعر میں کچھ اس طرح سے قلم بند فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، ہماری جو سوچ ہے یہ کمزور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی سنو سب کی لیکن کرو اپنی، سب کی بات سن لینی چاہیے، سب کی سنو، اچھی چیز جہاں سے بھی ملے وہ لے لو۔ دیکھو میں جی بڑا پکا ہوں، میں نہیں مجھے کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا، مجھے کوئی بھی نہیں ہلا سکتا، مجھ پہ بڑی پیر صاحب کی نظر کرم ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ادھر بھی گیا، میں ادھر بھی چلا جاتا ہوں، میں ادھر بھی چلا جاتا ہوں، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، میں سب کو تحقیق کر رہا ہوں، میں سب کو سن رہا ہوں، میں سب کو پڑھ رہا ہوں، لیکن میں اپنے عقیدے پہ بڑا پکا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ یہ ساری باتیں بے وقوفی والی ہیں۔ پکا وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کے اس فرمان کے مطابق، شعر کے مطابق کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اگر یہ پکا ہے تو یہ غیر سے کام ہی کیوں رکھتا؟ غیر سے کام نہیں رکھنا چاہیے۔ بس جی وہ میں ویسے ہی سرچ کر رہا تھا تو وہ ایک کلپ آ گیا تو وہ میں نے سنا تو وہ یوں کہہ رہا تھا، یہ کیا مطلب ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بھی اس بندے کی ایک طرح سے خوش قسمتی ہے کہ اس نے اپنے علماء سے پوچھ تو لی ہے کہ وہ یوں بکواس کر رہا تھا صحابہ کرام کے بارے میں، غوث پاک کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، چار یاروں کے بارے میں، وہ کتا اس طرح بھونک رہا تھا تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ بھی اس بندے کی کرم، اس پر اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنے علماء سے رابطہ تو کر لیا ہے، پوچھ تو لیا ہے،
لیکن بعض کئی بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سن بھی لیتے ہیں اور پھر جنہیں لایا گلی اندے نال ہی چلی، ایسے ہو جاتے ہیں، یک طرفہ ہو جاتے ہیں۔ کس طرح وہ کہتے ہیں ہاں جی دیکھو جی یہ بھی نیٹ پہ آ رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کے اتنے ویورز ہیں، اس کے اتنے سبسکرائبر ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس کے اتنے فالوور ہیں، یہ اتنا اس کا نیٹ ورک ہے، اتنا اس کو دنیا نے لائک کیا ہے، شیئر کیا ہے، اس کی اتنی شہرت ہے، چرچا ہے، اس کا اتنا نام ہے۔ تو یہ بھی تو قرآن کے مطابق ہی بات کر رہا ہے، یہ بھی تو حدیث کے مطابق ہی بات کر رہے ہیں، تو وہ اس کی بات سن کے اس کے عقائد اور اس کے نظریات کو اپنا لیتے ہیں۔ ہمیں امام احمد رضا خان نے جو پوری زندگی کا میں نے آپ کے سامنے جو نچوڑ رکھا ہے وہ یہ اس شعر میں ہے کہ ہمیں حضور کے علاوہ اور اپنے مسلک کے علاوہ کسی اور سے کوئی کام نہیں رکھنا چاہیے، نہ ان کی تقریریں کسی کی سننی چاہیے، نہ کتابیں پڑھنی چاہیے، نہ ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی رشتہ داریاں معاملات، نہ شاگرد بنے ان کے، نہ ان کو اپنا استاد بنائے، نہ ان کو اپنا پیر، نہ ان کو اپنا امام، نہ ان کی مسجد میں نماز، نہ عید، نہ جمعہ، کچھ بھی نہیں، صرف انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ بڑا ہی نصیب والا وہ ہے جو غیر سے کام نہیں رکھتا۔ ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بہت ایک توہمات سے پاکیزہ تعلیمات آپ نے ہمیں دی، اور آپ کا جو ایمان تھا، یقین تھا، اس قدر پختہ تھا، رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر آپ کو اتنا یقین کامل تھا۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسا یقین کامل اپنے عقائد پر نصیب ہو جائے۔ ہم ساری عمر اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں تقریریں سنتے اور نمازیں پڑھتے، لیکن پھر بھی ہم جب بات ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں بس جی جتنے کوئی لگا صحیح لگا ہے، جتنے کوئی لگا لگی رہن دیو، اور دیکھو جی ہوں پتہ نہیں کلمہ تے سارے یہی پڑھتے ہیں، ہوں پتہ نہیں سچا کیڑا ہے، سارے آخر نے اسی سچے ہاں، اسی جنتی ہاں، اسی بخشے ہاں، ہر کوئی یہی آتا ہے، ہوں پتہ نہیں کیڑا کوئی بخشے۔ ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتہ چلا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جس طرح کا آپ کا ایمان اور عقیدہ اور یقین تھا حضور علیہ السلام کے فرامین پر، اپنے عقائد و نظریات پر، اللہ اس کا کروڑواں حصہ بھی ہمیں نصیب کر دے تو یقین کریں ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آپ کا حضور کی زبان پر، وہ کہتے ہیں نا کہ ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ آپ بحری جہاز پر حج کے لیے سفر فرما رہے تھے تو اچانک اعلان ہوا کہ جہاز خطرے میں ہے، تو مسافر جو تھے وہ سارے پریشان ہو گئے کہ طوفان آ گئے، ابھی ہو سکتے بیڑا غرق ہو جائے، جہاز ڈوب جائے، تباہ ہو جائے، فنا ہو جائے۔ سب کو موت سامنے نظر آنا شروع کر دی، سب نے توبہ استغفار کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا۔ اور امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے اطمینان، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اپنی نشست پر، اپنی کرسی، اپنی سیٹ پر تشریف فرما تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو نہیں پتہ چلا کہ اعلان ہوا ہے کہ جہاز تباہ ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاز یہ قیامت تک نہیں تباہ ہو سکتا، یہ جہاز کبھی نہیں تباہ ہو سکتا۔ انہوں نے کہا جی کیپٹن نے اعلان کر دیا، جہاز کا کپتان کہہ رہا ہے کہ جہاز خطرے میں۔ آپ نے فرمایا خطرے میں ہے لیکن یہ تباہ نہیں ہوگا، خطرہ نکل جائے گا، یہ خطرے سے نکل جائے گا اور یہ جہاز انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچے گا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ انہوں نے امام احمد رضا خان کا یقین دیکھیں حضور کی حدیث پر، حضور کی زبان پر اور حضور کے فرمان پر۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ جہاز خطرے میں ہے لیکن یہ خطرے سے نکل جائے گا اور انشاءاللہ یہ بیڑا پار لگے گا، بیڑا غرق نہیں ہوگا۔ پوچھا حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس میں بیٹھ کر وہ دعا پڑھ لی ہے۔ حضور نے فرمایا جو دعا پڑھے گا وہ جہاز، وہ سواری خراب نہیں ہوگی، غرق نہیں ہوگی۔ پوچھا وہ کون سی دعا ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے، یہ بیڑا غرق نہیں ہوگا، یہ بیڑا پار ہوگا۔ اور تھوڑی دیر بعد
وہ جو کپتان صاحب تھے انہوں نے خوشخبری سنائی، اعلان کیا کہ جی ہمارا جہاز خطرے سے باہر نکل گیا ہے نا، خطرہ ٹل گیا ہے اور طوفان جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب ہمارا جو جہاز ہے یہ اللہ کی رحمت سے خطرے سے باہر۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے امام احمد رضا خان کا یقین۔ ہمیں بھی اپنے عقیدے پہ، اپنے بزرگوں پہ، صحابہ کرام پہ، اہل بیت پہ، اپنے مذہب پہ، اپنے پیروں فقیروں پہ، اولیاء کرام پہ، بزرگان دین پہ، غوث اعظم پہ، داتا صاحب پہ ایسا ہی یقین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس جدھر کی ہوا ہوئی ہم ادھر چلے گئے، فصلی بٹیرے بن گئے، محرم میں اور ہمارے لچھن ہیں اور ربیع الاول میں اور رمضان میں فصلی بٹیرے نہیں بنے، بلکہ ہمیں یک درگیر و محکم گیر بننا چاہیے، اور امام احمد رضا خان کی اس شعر کا ہمیں مصداق بننا چاہیے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ کوئی گلے میں یہاں پر مرض پیدا ہو گیا، آپ اس قدر تکلیف کے عالم میں تھے کہ منہ کھولنا، کھانا پینا، بات چیت کرنا بالکل ختم ہو گیا، نماز بھی آپ زبان ہلائے بغیر دل میں ہی پڑھتے تھے، اس قدر تکلیف تھی، منہ کھولا ہی نہیں جاتا تھا، ایسے بالکل بند، معمولی سا بھی نہیں کھول سکتے تھے، اتنی یہاں پر گلے میں تکلیف تھی۔ ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو چیک کروایا گیا تو وہ کہتے کہ ان کو طاعون کی بیماری ہے۔ طاعون کا نام سنا ہوا ہے، بڑی مشہور بیماری۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا دل مطمئن تھا کہ مجھے طاعون کی بیماری نہیں ہو سکتی، میں اب زبان سے تو ڈاکٹروں کو بول کر نہیں بتا سکتا تھا کہ مجھے طاعون کی بیماری نہیں اور مجھے ہو بھی نہیں سکتی، میں دل میں ضرور کہتا تھا اور کہ مجھے طاعون نہیں اور طاعون ہو بھی نہیں سکتا، میں زبان سے تو بول نہیں سکتا تھا، سر کے اشارے سے میں ان ڈاکٹروں کو کہتا تھا کہ نہیں مجھے طاعون نہیں ہے، لیکن ان کی سمجھ، ان کی ڈاکٹری یہی بتاتی تھی کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو طاعون کی بیماری۔ جب آپ ٹھیک ہوئے، وہ بیماری ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی، آپ کے والد ماجد خواب میں ملے، انہوں نے مسواک کا اشارہ کیا کہ مسواک کرو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اب منہ نہیں کھولا جا سکتا تھا، تو آپ نے وہ صبح جب بیدار ہوئے تو مسواک لے کر بدقت، بڑی مشکل، بڑی تکلیف کے ساتھ ایسے اپنا منہ کھولا تو آپ فرماتے ہیں کہ خون کا فوارہ جو ہے وہ میرے منہ سے نکلا اور وہ سارا مواد جو تھا وہ خون منہ کے ذریعے باہر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے میرا مرض ٹھیک فرما دیا۔ پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے یقین تھا کہ مجھے طاعون کی بیماری نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک طاعون کے مریض کو دیکھ کر وہ دعا پڑھی تھی کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ وہ دعا پڑھ لی جائے تو اس بندے کو کبھی وہ بیماری نہیں لگے گی۔ حضور نے کہہ دیا کہ دعا پڑھ لو تو بیماری نہیں لگے گی، لہذا میں نے وہ دعا پڑھی ہوئی تھی اور مجھے حدیث پر یقین تھا کہ مجھے کبھی طاعون کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ پوچھا گیا وہ دعا کون سی ہے؟ تو آپ نے پڑھ کر سنائی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا حضور نے فرمایا کہ کسی بھی مریض کو دیکھ کر پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا پڑھنے والے کو اس بیماری سے محفوظ رکھے گا جس بیماری میں وہ مریض مبتلا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ طاعون کے مریض کو دیکھ کر میں نے یہ دعا پڑھی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی طاعون میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے تو ایک مانگنے والا آیا، اس نے کہا کہ 10 کا نوٹ دے دو ورنہ میں تمہارا مکان
آپ نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، مانگنے والے مانگنے والیاں، کہ وہ کئی تو دعا دے کے مانگتے اور کئی دھمکیاں دے کے کہ میں بد دعا دوں گا، یہ ہو جائے گا، تمہارا ستیاناش ہو جائے گا، تو اس طرح وہ بھیک مانگتے۔ اس نے کہا کہ 10 روپے کا نوٹ دے دو ورنہ میں تمہارا مکان الٹ دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو چوری اور دوسری سینہ زنی، ایک تو بھیک مانگتے ہو اور دوسرا دھمکیاں دیتے ہو کہ میں تمہارا مکان الٹ دوں گا۔ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم میرا مکان الٹ سکو، تم کسی کا، میرا تو چھوڑ کے کسی کا بھی تم مکان نہیں الٹ سکتے۔ اس کے ساتھ بحث ہو رہی تھی کہ آپ کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں جن کو مفتی اعظم ہند کا لقب ملا اور بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے عاشق رسول اور بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے نعت گو شاعر ہوئے، جن کا تخلص تھا نوری، یہ ابھی چھوٹی سی عمر میں تھے، کچھ 4-5 سال کی عمر میں، مکان کی چھت سے گرے تو اندر سے آواز آئی۔ آپ کی والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ احمد رضا بیٹا اس کو کچھ نہ کچھ دے دو، دیکھو بچہ چھت سے گر گیا ہے۔ تو آپ نے دل میں کہا کہ اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہوں سارے گر کے مارنے، لیکن اس کی بات جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، میں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو ابھی یہ آپ فرماتے میرے دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ میرا بیٹا جو ہے مصطفیٰ رضا خان، وہ دوڑتا ہوا باہر آ گیا اور مجھ سے ملاقات کی۔ اس نے کہنے لگا دیکھیں جی میں چھت سے گرا ہوں بابا جان، چوٹ لگنا تو دور کی بات ہے، میرے کپڑوں کو تو مٹی بھی نہیں لگی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ میرا رب مجھے آزما رہا تھا اور اس کے کرم سے حضور کے صدقے میں آزمائش میں پورا اترا ہوں۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنا جوتا مبارک وہ ایسے الٹا کر دیا، پڑا ہوا تھا جوتا جس طرح پڑا ہوا تھا نا اسی طرح آپ نے اپنے پاؤں سے اتارا اور جوتا جیسے اتار کر رکھتے ہیں ایسے رکھ کے آپ نے فرمایا تم تو پورے مکان کی بات کرتے ہو نا کہ الٹ دوں گا، تمہارے اندر کوئی ہمت طاقت ہے تو یہ میرا جوتا ہی الٹا کے دکھا دو، اس کو ہی الٹ کر دو۔ تو اس نے اپنا، اس کے پاس کوئی زور تو تھا ہی نہیں، زور کیا تھا، اس نے کیا زور لگانا تھا، باہر کے جو اس کے پاس جنتر منتر تھے اس نے سارا زور لگایا، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا جوتا مبارک جیسے تھا ویسا ہی تھا۔ اس طرح آپ کو شریعت پر، حضور کے فرامین پر، قرآن اور حدیث پر اور اپنے عقائد و نظریات پر اللہ تعالیٰ نے یقین کامل عطا فرمایا۔ ہمیں بھی اپنے ایمان اور عقیدے پر دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین ہمارا عقیدہ صحابہ کرام والا عقیدہ، اہل بیت والا عقیدہ ہے، 4 یاروں والا، 5 تن پاک والا اور انعام یافتگان والا، امام اعظم ابو حنیفہ والا ہمارا عقیدہ ہے، حضور غوث اعظم والا، داتا صاحب والا، ولیوں والا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ دیا۔ پھر بھی اس کے باوجود ہم پریشان ہوں کہ جی وہ اس طرح کہتے ہیں، وہ اس طرح کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، اب پتہ نہیں سچا کون ہے۔ تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، بدبختی اور بہت بڑی جہالت ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہمارا ایمان اور یقین اس قدر کامل اور پختہ ہونا چاہیے کہ ہم سینہ چوڑا کر کے کہیں کہ اہل سنت ہی اہل جنت ہیں، ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں اور اہل سنت ہی اہل جنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو امام احمد رضا خان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھیے، الصلوۃ والسلام علیہ۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی جو نمایاں خوبیاں تھیں، جو نمایاں وصف تھے، ان میں سے ایک نمایاں خوبی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ تھی قوت حافظہ، یادداشت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ذہن عطا فرمایا تھا، اتنی یادداشت عطا فرمائی تھی، آپ کی میموری اتنی مضبوط تھی کہ
کہ آپ نے پورا قرآن پاک جو ہے وہ 1 مہینے میں زبانی یاد کیا، 1 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا۔ اور وہ کس طرح کیا کہ سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ بعض لوگ مجھے حافظ قرآن لکھ دیتے ہیں، حافظ صاحب کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں۔ تو ان بندگان خدا کا میرے متعلق جو ذہن ہے وہ ان کا لکھنا غلط نہ ہو تو میں حفظ کی کوشش کرتا ہوں۔ رمضان شریف آ گیا، رمضان کی چاند رات تھی، آپ نے عشاء کا وضو کیا، سنتیں پڑھی اور فرضوں کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے آپ نے پہلا سپارہ حفظ کر لیا۔ اب اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سنتیں اور عشاء کی جماعت میں کتنا وقفہ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ہم کہہ لیں آدھا گھنٹہ ہی ہوگا۔ آدھے گھنٹے میں کوئی آجمائی کا لال قرآن پاک 1 سپارہ حفظ کر کے دکھائے، پورے آدھے گھنٹے۔ یہ میں نے بہت زیادہ وقت بتایا ہے، آدھا گھنٹہ، حالانکہ آدھا گھنٹہ وقت نہیں ہوتا، 5-10 منٹ ہوتے ہو، 5-10 منٹ میں کرسی حضرت صاحب الحمدللہ۔ اب دوسرا روزہ آیا، آپ نے دوسرا سپارہ حفظ کر لیا، تیسرا روزہ تو آپ نے تیسرا سپارہ حفظ کر لیا، چوتھا روزہ چوتھا سپارہ حفظ کر لیا، حتیٰ کہ جب 30واں روزہ آیا تو آپ نے 30واں سپارہ حفظ کر لیا اور پورے قرآن پاک کے آپ حافظ بن گئے۔ آپ کے صاحبزادہ صاحب مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے پاس لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے کہ حضور یہ مسئلہ، اس کا جواب ہمیں نہیں مل رہا، ہم نے اپنی لائبریریاں اپنی کتابیں چھان ماری، یہ کسی کتاب میں اس مسئلے کا جواب نظر نہیں آ رہا، نہیں مل رہا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن اس قدر مضبوط تھا، آپ فوراً فرما دیتے، یہ نہیں کہ اچھا چلو میں دیکھتا ہوں، بچوں جاؤ جی وہاں سے کتاب لے کے آؤ، نہیں یہ لے کے آؤ، 5-10 کتابیں چیک کرنے کے بعد، ان کو ورق گردانی کرنے کے بعد، ورق الٹنے پلٹنے کے بعد آپ فرما دے کہ یہ دیکھو یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، تمہیں مل ہی نہیں رہا۔ نہیں، اس طرح نہیں، وہ آگے کہتے کہ حضور مسئلہ نہیں مل رہا، یہ کسی کتاب میں ہمیں نظر نہیں آیا، تو آپ فرماتے ہیں یہ تو مسئلہ فلاں کتاب کی فلاں جلد کے فلاں باب میں فلاں صفحے میں اور فلانی سطر میں اس طرح لکھا ہوا ہے۔ کتاب بھی بتا دیتے، اس کی جلد بھی بتاتے، پھر اس کا باب چیپٹر نمبر بھی بتا دیتے، پھر اس کا پیج نمبر بھی بتاتے، اور سب سے بڑھ کر حد یہ ہے کہ اس کی سطر بھی بتا دیتے کہ اس لائن میں یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہوا۔ اب دیکھیں کہ ہم آج کمپیوٹر کا دور ہے نا، تو ہمیں اپنی سائنس پر بڑا ناز ہے اور ٹیکنالوجی کے ہم بڑے دیوانے ہیں، اور کمپیوٹر پر ہمیں بڑا فخر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ساری یہ چیزیں ایجادات کے ہم منکر نہیں ہیں، ان کے خلاف نہیں ہیں، کمپیوٹر بھی ٹھیک ہے، اس کا استعمال جو جائز طریقے سے یہ کیا جائے تو کیا ہی بات ہے، مفید ہے، اس کا استعمال کوئی گناہ نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے متاثر ہیں، اور جو ہمارے پاس اتنی بڑی ہستیاں ہیں ہم ان کے کارناموں کو بھول گئے ہیں جو حقیقت میں جن سے متاثر ہونا چاہیے۔ ایک انسان کا ذہن اس قدر کام کر رہا ہے کہ وہ فوراً اس طرح جواب دے رہے ہیں جس طرح کمپیوٹر کو سرچ کا آپشن دیا جائے اس میں بھی وقت لگتا ہے، لیکن امام احمد رضا خان سے مسئلہ پوچھا جائے تو کمپیوٹر کو بتاتے دیر لگتی ہے، امام احمد رضا خان کو جواب دیتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم و فراست عطا فرمائے، یادداشت عطا فرمائے، اور پھر وقت کی قلت کے باعث میں اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ کے عشق رسول کی 1-2 جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔
کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عشق رسول عطا فرمایا کہ ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں جتنا عشق رسول آپ کو نظر آ رہا ہے یہ امام احمد رضا خان کے عشق رسول کا صدقہ. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ جو یہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ جس گاؤں میں چلے جائیں، جس صوبے میں چلے جائیں، جس شہر میں چلے جائیں، جو سلام پڑھا جائے گا وہ یہی ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور اس کے آخر میں نعت خوان حضرات پڑھتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام. اور آپ کس قدر عاشق رسول تھے، آپ کے ایک ایک حرف سے جو آپ نے لکھا، کتابوں کا اور نعتوں کا، جتنے شعر لکھے، جتنی نعتیں لکھی اور جتنی آپ نے اپنی پوری زندگی گفتگو فرمائی، ایک ایک لفظ سے، ایک ایک بات سے، ایک ایک حرف سے اور ایک ایک شعر سے عشق رسول کی خوشبوئیں ہمیں آ رہی ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، آپ لکھتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. کہ صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صدقہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ، دال کے اوپر زبر. یہ جو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں نا، یہ وہ صدقہ ہے جو دال کے اوپر زبر والا صدقہ، صدقہ. اور جس کے اوپر جزم ہے، جو ساکن ہے، وہ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے وسیلہ اور طفیل. یعنی یہ سب کچھ حضور کے صدقے میں بنا ہے، یعنی یہ حضور کی طفیل بنا ہے، حضور کے وسیلہ سے بنا ہے. تو آپ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، عشق رسول کی بات کر رہے کہ اے عشق رسول تیرے صدقے، یعنی تیری بدولت اور تیری طفیل جلنے سے چھوٹے سستے، کہ ہم جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ گئے، سستے بچ گئے ہیں. کوئی ہمیں مشکل نہیں پیش آئی، آرام سے تیری وجہ سے ہم جہنم میں جانے سے بچ گئے اور سستے بچ گئے، سستے چھوٹ گئے، رعایتی کام ہو گیا ہمارا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عشق کی ایک آگ ہوتی ہے، عشق کی حرارت، گرمی. اور آپ فرما رہے ہیں کہ تیری آگ جو ہے اے عشق رسول، تیری آگ جو تو نے ہمیں عشق رسول کی آگ لگائی ہے، یہ وہ آگ ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جائیں گے. اور آپ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. ہم تو ہے آپ دل فگار، غم میں ہنسی ہے ناگوار، چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے کیوں. اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. ہے تو رضا نرا ستم، جرم پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. آپ فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، کہ میری جان جو ہے وہ عشق رسول ہے. روز وضو کرے خدا،
اللہ کرے یہ عشق رسول دن بدن زیادہ ہی ہوتا چلا جائے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. کہ یہ درد جو ہے عشق رسول کا، غم جو ہے، سوز جو ہے، درد جو ہے، یہ اتنا مزیدار ہے کہ جس کو یہ درد نصیب ہو جاتا ہے وہ اس کی دوائی نہیں کرتا، وہ اس کا علاج نہیں کرتا. سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے چین ہمیں آئے کیوں. تو یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت جو ہے، یہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھا. اسی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کو آپ نے تقسیم کیا اور اس کے رسول کی شمع کو آپ نے اپنی پوری زندگی روشن کیا. تو آئیے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، جو ہے وہ مزید مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اس دامن کو تھام لیجئے. آپ جس عقیدے پر ہیں یاد رکھیے گا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ امام احمد رضا کا دامن کرم میں تھام کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ کو دلیری دے رہا ہوں، آپ کو تسلی دے رہا ہوں، آپ کو حوصلہ دے رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ نے ڈرنا نہیں، ڈولنا نہیں، ڈگمگانا نہیں، جھجکنا نہیں، شرمانا نہیں، پریشان نہیں ہونا کہ یار او ان کہنے نے پتہ نہیں ایدہ جواب کیے، درود شریف اسی پڑھنے پتہ نہیں کتنے لکھیا ہے، میلاد دا جلوس منائی دے پتہ نہیں یہ انہیں دا جواب ہے ساڑھے مولویاں کوئی کہ نہیں. کسی مسئلے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے مذہب اہل سنت ہی وہ مذہب ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا ہمارا کام نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. امام احمد رضا خان کی اور ہمارے اسلاف کی، بزرگان دین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ایک بھی کام ایسا ہمارے بزرگوں نے ہمیں نہیں کتابوں میں لکھ کر دیا جو خدا کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے ٹکراتا ہو. ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں. ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ بھی قرآن اور حدیث کے مطابق. ہم نبی کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں تو قرآن کے مطابق مانتے ہیں. ہم حضور کو علم غیب مانتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا تو ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف نہیں کہ قرآن میں تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے اور ہم اپنے پاس سے نبی پاک کو کہہ رہے ہیں کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں. نہیں، ہم قرآن سے دکھائیں گے کہ اللہ نے اپنے نبی کو شان عطا فرمائی ہے. دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. اللہ تعالیٰ امام احمد رضا خان کے صدقے میں ہمارے بیڑے پار فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین. اچھا بآواز بلند درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں اور اگر کوئی آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ کتنے لکھا ہے نبی پاک حاضر ناظر نے، تو پریشان نہیں ہونا. یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں ہونا اگو ساڑھے مولویہ نے جواب ہی نہ آوے تے پھانسی جائیے تے شرمندگی ہو جائے، خرے ہوں کیویں دی گل ہے. تو ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے آپ سنی علماء کرام کے دامن سے وابستہ ہونے، آپ کو حاضر ناظر ہونا بھی قرآن سے ہم ثابت کر کے دیکھتے ہیں. ہم حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کو مشکل کشا مانتے ہیں. اگر کوئی آپ کو آگے کہتے ہیں کہ لے او ایڈے مشکل کشا ہوندے تے اپنے پتر نو ہی کربلا چوں بچا لیندے، چنگا مشکل کشا منیا تسی مولا علی نو. کوئی اس طرح اگر مولا علی کی شان میں آ کر کتا بکواس کرتے بھونکتے تو پریشان نہیں ہونا. ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے کہ مولا علی مشکل کشا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ لے داتا، شرک کرتے ہو،
داتا وہ تے آپ مر کے مٹی ہو گئے نے، قبریں ٹر گئے نے، انہوں نے انہوں کی دینا داتا اللہ ہی ہے، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ غیر اللہ کو نہ مانا کرو، قبروں کو مانتے ہو، شرک کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، اپنے پریشانی ہونا۔ علماء اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہونے، انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے کہ داتا واقعی داتا ہے، اور داتا کو داتا کہنا کوئی شرک نہیں۔ قبروں پر، درباروں پر، مزاروں پر، اولیاء کرام کے پاس جانا کوئی شرک نہیں، بلکہ اہل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ لوگ تویز دھاگے کر دے ہو، بھید کر دے ہو، کتے لکھے آئے، چنڈے لاندے ہو، 12 ربیع الاول دے کتے لکھے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ایک نے لا کدی ابو بکر صدیق نے نعرہ لایا، حضرت عمر نے کدی یہ نعرہ لایا، حضرت عثمان غنی نے کدی میلاد دا جلوس کڈیا، حضرت علی نے کدی گلی گلی جلوس دے نعرے لائے نے، چنڈے لائے نے، کتے لکھے ہیں، کدی صحابہ نے کام نہیں کیتا، خلفائے راشدین نے کام نہیں کیتا۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں نہیں لکھا ہوا، ہمارے پاس لے کے ہم ثابت کریں گے قرآن اور حدیث سے یہ سارے کام انشاءاللہ۔ تو یہ ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، ہمارے سنی بیچارے بھولے والے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ آوے شرک پہ کر دینے، بریلوی کی پہ کر دینے، اے جی اذان تو پہلو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پہ پڑھ دینے، ایک ہی ہو گیا، ایک شرک ہو گیا، معاذ اللہ۔ شرک کا ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا، شرک کی تعریف ہی نہیں آتی، حضور پر درود پڑھے تو شرک ہو جاتا ہے، حضور کا ذکر کرنا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی، کہ حضور کا ذکر روکتا ہے۔ نعتاں کتنے لکھیاں نے، کوئی نعت پڑھے تو اس کے پیٹ میں درد شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی حضور پر درود پڑھے تو اس کے سینے میں درد اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا کلیجہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ثابت نہیں ہے، صحابہ نے یہ نہیں کیا، ابو بکر نے یہ نہیں کیا، عمر نے ایسا نہیں کیا، عثمان نے ایسا نہیں کیا، علی نے ایسا نہیں کیا۔ تو ذکر کو روکتا ہے، فضل کو کاٹتا ہے۔ فضل کا مطلب ہے شان، یعنی حضور کی شان کو گھٹاتا ہے، اور نقص کا جویاں، حضور میں نقص تلاش کرتا رہتا ہے۔ دیکھو جی مکھی دا پر نہیں بنا سکتے، دیکھو جی دیوار تو باہر نہیں پتا، دیکھو جی دے نہیں سکتے، دیکھو جی مر کے مٹی ہو گئے نے، دیکھو جی سون نہیں سکتے، دیکھو جی آ نہیں سکتے، دیکھو جی جا نہیں سکتے، دیکھو جی ساڈے ورگے نے، دیکھو جی بشر نے، دیکھو جی انہوں نے کھادا ہے، دیکھو جی وہ پیندے سن، دیکھو جی انہوں نے شادیاں سن، دیکھو جی انہوں نے بیویاں سن، دیکھو جی انہوں نے کاروبار کیتے نے، دیکھو جی انہوں نے بکریاں چرائیاں نے، وہ تو ساڈے ورگے بندے سن، بشر سن، انسان سن۔ تو یہ حضور کی شان کو گھٹاتے ہیں۔ ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ پھر ذلیل ایسا ہے، اتنا کچھ کرنے کے باوجود پھر اوپر سے کہتا بھی ہے کہ میں امتی۔ کیسا امتی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، امتی کہلوانے کے باوجود، جن کا کلمہ پڑھا ہے اور جن کا صدقہ کھاتا ہے، اور انہی کے ذکر سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا عرس پاک پرسوں، ہم یوم رضا کے طور پر آپ سب کا بھی حق بنتا ہے امام احمد رضا خان کا عرس منائیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ عرس پر اپنے گھروں کو ہم سجائیں، لائٹنگ کر دیں، استقبال ربیع الاول بھی ہو جائے، ربیع الاول بھی آ رہا ہے تو گھر میں ایک جھنڈا تو لازمی لگائیں۔ جبریل نے ویسے 3 لگائے تھے، 3 لگا لیں، اور امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری تو فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی نسبت سے 12 لگائے، تو 12 ویسے آپ میں سے کبھی کسی نے لگائے ہیں؟ کوئی لگاتا ہے؟ ماشاءاللہ مختار صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں 12 جھنڈے لگاتا ہوں۔ 3 کسی نے لگائے ہوں؟ اچھا 3۔ ایک جھنڈا ربیع الاول کا ہر سال اپنی چھت پہ، آپ میں سے کون کون لگاتا ہے ہر سال اپنے گھر کی چھت پہ؟ چوس نہیں آئی، ایک کے بھی ہاتھ سارے نہیں کھڑے ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت کو ہم مانتے ہیں،
تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے یہاں فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں دشمن جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو اس